افراد نے اس نظریے اور فلسفے پر بات کی ہے. افلاطون کی جو مشہور کتاب ہے ریاست، اور دنیا کی اکثر و بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اس کا بنیادی موضوع بھی ریاست ہے. اور ریاست کے لیے کہ اس کا نشو و نما کیسے ہونا چاہیے، افراد کیسے ہونے چاہیے، اور وہاں پر نظام کیا ہونے چاہیے، ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس فکر کو لکھا ہے. اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے جن فلاسفہ نے مقاصد شرعیت پر زور دیا ہے، وہ لوگ اگرچہ تھوڑے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، اگر کوئی آدمی ان کی فکر اور ان کی کتابوں سے واقف نہیں ہے تو وہ کبھی بھی شریعت اور زمانے کو تصدیق نہیں دے سکتا. شریعت کو کسی بھی دور کے ساتھ اگر تصدیق دینی ہو اور دونوں کو ملانا ہو تو یہ ضروری ہے کہ ایسے افراد اور جماعت کو مقاصد شریعہ کی خبر ہونی چاہیے. شریعت کے مقاصد کیا ہیں اور وہ مقصد وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کس حد تک ترمیم تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اس لیے پورے اسلام کی تاریخ میں چند ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مقاصد شرعیہ پر بحث کی ہے کہ شریعت کا مقصد کیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے شریعت کا راستہ، اس میں کتنی تبدیلی کی گنجائش ہے. اور یہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن اگر کسی انسان نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا، حتیٰ کہ کسی مفتی نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا، تو حقیقت میں وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ نماز روزہ یہ مسائل بتا دے، لیکن وقت کی سیاسیات پر گفتگو کر سکے اور اتنا بڑا دماغ ہو کہ ملک اور قوم میں پیش آمدہ مسائل کو حل کر سکے، یہ وہ شخص نہیں. تو مقاصد شرعیہ پر بحث کی ہے ابن خلدون نے مقدمے، اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نابینا، لیکن اس شخص کا علم اور اس کی تحریر اور اس کی سوچ یہ خالصتاً اللہ کا انعام تھا جو اللہ نے اس امت پہ کروایا. ایک نابینا آدمی اور اتنا کچھ لکھ پڑ جائے، اتنا کچھ کر لے، بہت بڑی بات ہے. دنیا میں ساری ترقی اور زندگی میں ساری
ترقی کا راز صرف اتنی سی بات میں چھپا ہوا ہے کہ آدمی میں جو پوٹینشیل ہے اسے ایکچوئل کرنا ہے. بس اتنی بات، اس سے زیادہ کچھ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں. اتنی تو صلاحیت ہے ہی کہ وہ دودھ کو چوس لے، اور اتنی تو صلاحیت ہوتی ہے اگر بچہ معصوم نہ ہو تو بڑا ہو تو ایک درخت توڑ لے، اور بڑا ہو تو وہ ایک کتاب پڑھ لے. جتنی جس بچے میں صلاحیت ہے، اندر چھپی ہوئی پوٹینشیل پاور، اس کو ایکچوئل میں تبدیل کرنا، کر کے دکھا دینا، بس یہی ترقی ہے. اور ایک آدمی کو اللہ نے طاقت دی ہے اور وہ اٹھ کے فرض کر لیجیے سانپ کو مار سکتا ہے، اور مارتا نہیں، بس بیٹھا رہتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا. تو سانپ اگر اس کو کاٹ لے تو سانپ نے اپنی پوٹینشیل پاور کو ایکچوئل میں تبدیل کر دیا، اور یہ اس کے ہمت کر کے مار دیتا تو اس نے اپنے اندر کی طاقت کو حقیقت میں تبدیل کر دیا. ترقی یہی ہے اور کیا ہے. اسی لیے مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہار گئے. اور بھی بڑی وجہ تھی، سب سے بڑی وجہ تو اللہ کی مدد تھی، اللہ کی معیت بڑی تھی، لیکن وہ پک ہوتی رہی ان کی طرف سے. لوگ شاہ کلنا مثال، اگر ہم چاہیں تو قرآن سے کتاب لکھ لیں، ہم چاہیں تو یہ کر لیں، ہم چاہیں تو وہ کر لیں. بھئی تم چاہتے ہوئے کر کے دکھا دو، کرو نہ کچھ، اور کچھ نہیں ہوا. قرآن جیسی کتاب سے تو لکھ کے لے آؤ، اگر پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحی آتی ہے وہ وہی صحیح نہیں ہے، انسان ایسی وہی بنا سکتا ہے، نہیں کر کے رکھا. یہی وہ فرق ہے اہل سنت کے جماعت اور معتزلہ کے درمیان، کہ ہم کہتے ہیں حقیقت میں قرآن جیسی کوئی کتاب بنی نہیں سکتی، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر کافر چاہتے ہمت کرتے تو لکھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے منع کر دیا. اگر اللہ نہ منع کرتا تو لکھتے. ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے منع کیے کیا تھا وہ لکھ ہی نہیں سکتے، قرآن جیسی کتاب لا ہی نہیں سکتے. تقدیر کی بات الگ ہے. اس لیے جتنے بھی دنیا میں بچے یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ بھی آتا تھا، یہ بھی آتا تھا، یہ بھی کر سکتا تھا، یہ کر سکتے تھے نا بیٹے، کیا کیوں نہیں؟ مطلب اتنا تھا. ساری ترقی اور تنزل رسی شادی رحمۃ اللہ کو اللہ نے جتنی بھی صلاحیتیں دی تھی اس آدمی نے کام کر کے دکھایا. حیران ہوتے ہیں ہم جب اس کے کاموں پہ نظر کریں کہ کتنی چیزیں انہوں نے لکھی، اور جو چیز لکھی ہے ایک سے ایک شاندار چیز لکھی ہے. شادی رحمۃ اللہ علیہ بحث کرتے ہیں مقاصد شرعیہ پہ کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں. ابن ابی الحاج مالکی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ مقاصد شرعیہ پر بحث کرتے ہیں کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں. ایسے ہی علامہ قرافی ہیں ان مالکی فقہا میں، قرافی رحمۃ اللہ علیہ بحث کرتے ہیں کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں. اور قرافی نے الفروق جو لکھی ہے کمال کی چیز لکھی ہے. ایک مضمون اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی لکھنا ہوا، اور وہ بنیادی طور پر آج کے زمانے کے علماء کے اختلاف پہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنا میڈیا قائم کرنا چاہیے یا اور چینل کھولنا چاہیے یا نہیں. تو ظاہر ہمارے بہت سے علماء جو کہتے ہیں کہ بالکل نہیں حرام، اور کچھ علماء اس کے جواب کی طرف بھی گئے. تو اس کشمکش میں ہم نے ایک چیز سامنے رکھی کہ تحریر میں
وہ سب جائے گا، آ جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے بعد، کہ جن لوگوں نے مقاصد شرعیہ پر غور کیا ہے وہ بھی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو شاطبی، ابن میر الحاج مالکی، ابن خلدون، علامہ قرافی، اور پھر آخری دور میں طاہر ابن عاشور اور شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب لوگ مقاصد شرعیہ پر بحث کرتے ہیں، اور مقاصد شرعیہ پر جو آدمی نہیں بات کر سکتا، نہیں جانتا، وہ یہ کر سکتا ہے کہ نماز روزے میں فتویٰ دے دے، نہ اسے حق پہنچتا ہے، نہ اسے بولنا چاہیے ان مسائل میں جو مسائل مملکت سے اور دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ شرعی مقاصد چیز کیا ہو۔ اسی لیے فقہا نے اور غالباً قرافی یا طاہر ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مفتی صرف فتوے کی کتابوں کے ذائقے کے الفاظ پڑھ کر فتویٰ دے اور معاشرے میں اس کی تطبیق نہ کر سکے تو اسے فتویٰ دینے کا حق نہیں۔ تو کہتے ہیں مسلمان مقاصد شرعیہ کیا ہیں؟ وہ کہتی ہے چیز کو دیکھو شریعت کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب قرافی نے ایک مثال لکھی ہے اور ہوا یہ کہ مسلمان پہلی صدی کے آخر تک تقریباً اور دوسری صدی ہجری کے اوائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو مشکل سے 100 سال ہوئے ہوں گے کہ اسپین اور فرانس اور ان سارے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم 400-500 سال جب شرعی نظام چلتا رہا تو لوگوں کے دل سے حکمرانوں پر، علماء پر، قاضیوں پہ، سپاہ سالار پہ آزادی، تنظیم کی آزادی کی وجہ سے ان لوگوں کا خوف نکل گیا۔ تو جب عوام کے دل میں صدر، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس، ان لوگوں کا کی عزت اور احترام نہ رہے تو لوگوں کے لیے قانون توڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر پتہ ہو شہر میں آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، وہ روز اگلے دن کھڑا ہوتا ہے، کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہے، کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہے، اور سزائیں بھی ملتی ہیں اور چالان بھی ہوتے ہیں شہر میں، تو لوگ اس آئی جی کا، ڈی آئی جی کا نام سن کے بھی مانگتے ہیں۔ اور جب پتا ہو کہ شہر میں کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، ملک کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، تو لوگوں کے لیے قانون توڑنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا شریعت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ حکمرانوں کا روز لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ ظاہر ہے یہ بحث ہی بیکار ہے کہ ان میں کوئی غرور تھا حکمرانی کی وجہ سے۔ اللہ مسلم سے بہت دور تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر دیا تھا۔ کوئی پتہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے احترام میں تھے کھڑے ہوئے، سعد رضی اللہ عنہ نہیں تھے، تو بظاہر اب کوئی بات نہیں تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جزا لگایا ایک اور فرمایا سعد اگر تمہیں خلافت کا احترام نہیں ہے تو خلافت کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اب بظاہر سعد رضی اللہ عنہ کو اٹھنا نہ اٹھنا ایک غلط بات ہے، اس کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کیوں اٹھے یہ غلط مسئلہ ہے، لیکن ایک مملکت کا فرد بالمومنین کا احترام کیوں نہیں کرتا، خلافت کا احترام کیوں نہیں کرتا، یہ ایک غلط مسئلہ ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو کچھ کہنا کوئی معمولی بات نہیں، اس لیے کہ سعد اتنے بڑے آدمی تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد 6 آدمی جو خلافت کے لیے فرمائے کسی کی سفارش نہیں کی، ایک لفظ نہیں فرمایا، صرف سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر سعد کو خلافت ملے تو اس کا اہل ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم سوچو کہ میں نے انہیں کوفہ کی عمارت سے ہٹا دیا تھا، تو کوفہ سے جو میں نے ہٹایا تھا سعد کو، تو سعد نااہل نہیں تھے،
کوفہ کا صوبہ وہ نالائق اتنے لوگ تھے کہ وہ اتنے اچھے امیر کے اہل ہیں، کوئی قابل نہیں تھے کہ اتنا بڑا امیر پہ حکمرانی کرے. یہ فرمایا. تو جب حکمرانوں کا روب لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے تو لوگ پھر قانون کی بھی پابندی کرتے ہیں کہ قانون کی کوئی چیز ہے. اس میڈیا کو اتنی آزادی دے دی جائے کہ وہ حکمرانوں کے نام پہ کارٹون اور لطیفے اور پیسے لگائے تو پھر وہاں کس چیز در باقی ہے. 5ویں 4ویں 5ویں صدی کے آتے آتے فرانس اور اسپین میں حکمرانوں کا وہ روب باقی نہیں رہا. نتیجہ یہ کہ قانون کے نفاذ میں کمی ہو گئی. تو انہوں نے کہا، مل بیٹھے اور کہا کہ کس طرح آخر حکمران، قاضی، سپاہ سالار ان لوگوں کا لوگوں کے دلوں میں روب بیٹھنا چاہیے تاکہ قانون اور نظام مسترد رہے. تو پتہ چلا اب اس زمانے پہ غور کیجیے جب لوگ اتنی جلدی سفر نہیں کر سکتے تھے اور قصبے محدود ہوتے تھے، شہر محدود ہوتے تھے اور شہر باقاعدہ بنائے جاتے تھے، آبادیاں خود بخود نہیں بڑھ جاتی، باقاعدہ حکومت سے اجازت سے یہ شہر بنتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، انہوں نے ایک جگہ ایک دیکھا مکان بنتے ہوئے، تو کئی مرتبہ وہاں سے گزرتے تھے. تو جب مکان کی تعمیر دیکھی تو انہوں نے جا کر کہا کہ اب اعلان کرو کہ مدینہ منورہ میں آج کے بعد کوئی مکان نہیں بنے. اور میں نے آج اس جگہ پہ مکان بنتے دیکھا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ عمر اگر آبادی مدینہ منورہ کی یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس شہر میں کوئی نیا گھر آباد نہیں ہوگا، پھر لوگ دوسرا شہر آباد کریں. کیونکہ شہر کے مسائل اپنے ہوتے ہیں، آبادی بڑھ جانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کے پابندی لگا دی کہ مدینہ منورہ میں اب کوئی نہیں، اب باہر جاؤ، وہاں جا کر شہر تعمیر کرو. اس زمانے میں شہر ایسے تھے. تو فران یہ قاضی سارے مل بیٹھے تو انہوں نے کہا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے مجسمے بنائے جائیں، قاضیوں کے بت بنائے جائیں اور ہر چوک میں ہر چوراہے پر خلفاء کے اور قاضیوں کے بت لگائے جائیں تاکہ لوگ اترتے چڑھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ان کو دیکھیں تو ان کے دل میں ان چیزوں کا روب قائم ہو. جب روب قائم ہوگا تو پھر قانون کی پابندی آسانی سے ہو جائے گی. وہ ساری احادیث اور وہ ساری روایات جن میں بتوں کا بنانا، مجسموں کا بنانا ناجائز اور حرام تھا، ان کو پڑھنے کے باوجود اب ان خلفاء نے فقہاء نے فتویٰ دیا اور اسپین میں علماء کے، قاضیوں کے، سب کے بت اور سب قاضیوں کے بڑے بڑے اسٹیچوز اور بڑے بڑے مجسمے پتھر کے تراش کے ہر جگہ لگائے گئے، مووی کرنے لگے. لوگوں کے دل میں ان چیزوں کا روب تھا. قذافی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مقاصد شرعیہ میں سے ہے کہ ہم اپنے ملک میں قانون کا نظام، قانون کا رکھوالیں، ہم قانون کو قائم کریں اور اس کے لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر اس پہ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ کسی شرعی مقصد کو حل کرنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کا غور کرنا پڑتا ہے اور اگر وہ مقصد کسی ایسے طریقے سے پورا ہوتا ہے جس میں انحراف کرنے سے، کتاب و سنت کی کسی بات کو تعویل کرنے سے، وقتی طور پر ایک درد کرنے سے ہمیں مقصد حاصل ہو سکتا ہے تو مقصد کو ترجیح دیں گے، اس چیز کو نہیں ترجیح. پھر انہوں نے لکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اس کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہ ایسے کپڑے پہنتے تھے جن میں پیبند لگا ہوا ہوتا تھا. اور وہ جب گئے شام وہ حیران رہ گئے، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی آن باندھ دی. جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کرسی رکھی ہوئی ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے افسر بہتر سے بہتر لباس پہنے ہوئے ہیں، دفتروں میں ریشمی پردے پڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ نوکر رکھے ہوئے ہیں. نوکر سے کوئی اجازت دیتا ہے تشریف کے اندر آتا ہے، ابھی تو آ نہیں سکتا. کہاں عمر رضی اللہ عنہ خود کہ ان سے روم کا سفیر ملنے آیا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے امیر المومنین کا محل، تو انہوں نے کہا کوئی محل نہیں ہوتا، تو یہاں
کام کرنے رہتے ہیں. تو اس نے کہا میں کہاں ان کا گھر ہے؟ میں نے کہا ان کا میں نے ابھی دیکھا تھا مسجد میں وہ لیٹے ہوئے. تو سلیم کہتا ہے میں گیا تو ایک شخص اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے. تو لوگوں سے پوچھا میرے کا یہی. تو میں رضی اللہ کے پاس بیٹھا اور مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میں کانپنے لگا اور میرے جسم کی کپکپاہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی. بیٹھے بتایا کہاں سے آئے اور کہاں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا. تو انہوں نے دیکھتے ہی پوچھا ہے کہ یہ سب کیا ہے بادشاہوں جیسی چیز. ان کا المومنین جس زمین میں ہم رہتے ہیں عیسائیوں سے روز مرہ کا واسطہ ہے، سفیر آتے جاتے ہیں، ہمیں یہاں پر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کام چلتا نہیں ہے. تو تم رضی اللہ عنہ لا آمرک ولا انہاک، نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ طرز زندگی قائم رکھو، نہ میں منع کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ تم خود اپنے حالات کو بہتر کرو. غلامی نے مثال دینے کے بعد لکھا ہے یہ چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ مقاصد شرعیہ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتے ہیں. تو مقاصد شرعیہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ شریعت کے مقاصد سے کن لوگوں نے بیٹھ کے اللہ میں سے ایک ہے. اب مقاصد شرعیہ میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ قائم کی جائے، ریاست قائم کی جائے، مسلمانوں پر کوئی حکمران ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اس نظام کی وجہ سے مسلمان امن چین اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے. بحث یہ چھڑی ہے اور خاص طور پہ ہمارے اس دور میں کہ ہم اسٹیٹ کے لیے ہیں یا اسٹیٹ ہمارے لیے. پاکستان ہمارے لیے بنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے بنے. اگر ہم اس ملک کے رہنے والے اپنی مملکت کے لیے ہیں تو پھر مملکت ہمیں کچھ دے یا نہ دے اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنا خون بہا دینا چاہیے. اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی مملکت کا دفاع کریں اور ہم اس پر کوئی آنچ نہ آئے. اور اگر معاملہ الٹا کہ ریاست اس لیے بنائی جاتی ہے کہ لوگوں کو فائدہ اس کا پہنچے اور لوگوں کو ریاست کی وجہ سے سہولتیں ملے اور ریاست لوگوں کی خدمت کرے. پہلا مطلب یہ ہونا کہ ہم ریاست کی خدمت کریں، ہم زمین کو بچائیں. ریاست ہمیں مار دے، کوئی حق دے یا نہ دے، ہم ہمیشہ اپنے وطن کے وفادار ہیں، یہ الگ بات ہے. ایک یہ کہ وطن ہمارا وفادار ہے، ہماری خیال کرے. اگر یوں ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اگر ہمارے حقوق پورے کرتی ہے تو پھر ہمیں اس پر اپنی جان قربان کرنی ہے، اور اگر حقوق پورے نہیں کرتی تو پھر کوئی اور راستہ ہو. اس لیے اسلامی سیاست میں یا مغربی رحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ سب لوگ جو کچھ بحث کرتے ہیں، خود شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ریاست ہمارے لیے بنائی گئی اور ریاست ہمارے فلاح و بہبود کے لیے ہے تو 5 حقوق ریاست کے ذمے. ریاست کا فرض بنتا ہے، حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ 5 چیزوں میں ہماری حفاظت کرے. سب سے پہلی چیز کہتے ہیں دین کی حفاظت کرے کہ مملکت اپنی حدود کے اندر اگر کوئی اس کی حدود متعین ہے یا مسلسل جہاد جاری رہنے کی وجہ سے حدود آج متعین نہیں ہے، کل اور علاقہ آ گیا، کچھ اور علاقہ آ گیا، تو ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے دین کی حفاظت کرے. اگر وہ دین کی حفاظت کرے گی تو وہ کسی بھی ایسے عقیدے اور نظریے کا پرچار نہیں ہونے دے گی جو عقیدہ اور نظریہ اسلام سے ٹکراتا ہے، اسلام کے مخالف. وہ لوگوں کو مذہبی آزادی دے گی، عیسائی ہو تو عیسائی رہو، یہودی ہو تو یہودی رہو، ہم تم پہ جبر نہیں کرتے. لیکن ہماری مملکت کے جو باشندے ہیں ان کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ دین کی بنیاد ہمیشہ وہی پہ ہوتی ہے اور وہی جہاں بھی محفوظ ہے وہ اثر ہے. آپ کے اس کے کہیں محفوظ نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں کہتے.
ہم اپنی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی محفوظ ہے، وہی کے علاوہ کوئی دین چلتا ہی نہیں۔ تورات کی تحریف کا یہ حال ہے کہ 17ویں صدی کے ایک نسخے کی نمائش کی گئی لندن میں، اور اس پہ ابھی رپورٹ آئی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی شاید مل جائے، نیو دہلی جو انڈیا کا مشہور اخبار ہے نا، اس نے شائع کی، اس کا تلاشا ہم نے دیکھا تو اس نے کہا کہ وہاں پر سب سے زیادہ جو چیز انہوں نے دکھائی وہ تورات کا وہ فکرہ تھا جو غلطی سے لکھا گیا تھا۔ لکھنا یہ تھا کہ ایڈلٹری، بدکاری، یہ گناہ نہ کرو، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو 17ویں صدی میں وہاں پر یہ فکرہ لکھا ہوا مل جائے گا بائبل میں کہ یہ کام کیا کرو، اور اصل یہ تھا کہ نہ کیا کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس صدی میں جس نے بھی اس کو پڑھا ہوگا، اگر اللہ نے عقل اور شعور دیا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں، لیکن جسے عقل اور شعور اتنا نہیں ہوگا وہ کہے گا تو اس اور آپ کا حکم آ گیا، اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو جہاں پر وہی محفوظ ہے، ریاست کا فرض ہے کہ اس وہی کی تو تبلیغ کرے، اور پھر ریاست جن چیزوں کی تبلیغ کرتی ہے، اسلام کہتا ہے مسلمانوں کے دین کی تم حفاظت کرو گے، ان میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء ہونے چاہیے ریاست کے پاس جو اس مرتد کو بٹھائیں اور اس کے سوالات کا جواب دیں، اشکالات کا جواب دیں۔ وہ کہتا ہے میں دین نہیں رہنا چاہتا، اس دین میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، تو اطمینان دلایا جائے کہ بیٹے یہ غلطی نہیں ہے، آپ ایسے سمجھیں، آپ اس چیز کو پڑھیے، ایسے سمجھیں، اس چیز کو پڑھیے۔ اگر ریاست میں ایسے علماء نہیں ہیں جو اگلی نسلوں کے سوالات کا تشفی وقت جواب دے سکیں تو ریاست دین کی حفاظت میں، عقیدے کی حفاظت میں ناکام ہو گئی۔ ایسی ریاست کا کیا کرنا ہے؟ دوسری ذمہ داری جس میں یہ سارے اسلامی مفکرین شامل رحمۃ اللہ علیہ سمیت، وہ کہتے ہیں ریاست کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زندگی کی حفاظت ہے، اور پوری مملکت میں کوئی آدمی کہیں جائے اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ محفوظ ہے۔ یہ جو پہلی دین کی ذمہ داری ہے، اس میں ایک بات خیال میں آ گئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، لوگ آدھی بات سناتے ہیں، آدھی نہیں سناتے۔ عیسائی شہزادہ تھا، طواف کر رہا تھا تو اس کی چادر پہ ایک بدو کا پاؤں آ گیا۔ تو شہزادہ تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، دو چادریں اس نے احرام کی اوڑھی ہوئی تھی، تو جب بدو کا ایک عام دیہاتی آدمی کا پاؤں آیا تو اس نے مڑ کے بیت اللہ میں پڑ مارا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا تمیز نہیں چلنے کی۔ وہ چلا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے تھپڑ مارو۔ اس نے کہا میرے مومن اگر مجھے تھپڑ پڑے گا تو اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا دھمکی دیتے ہو، اور اس کے ہاتھ پکڑوائے، اس سے تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو جا کے مرتد ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بس اتنی لوگ بات سناتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنا زیادہ انصاف تھا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو تاریخ میں کئی جگہ آتا ہے، ندامت کا اظہار فرماتے ہوئے اپنے فیصلے پہ، اور فرمایا میں کبھی آئندہ ایسے نہیں کروں گا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو گئے ہیں میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں اور لوگ مرتد ہو جائیں، میں آئندہ ایسے کبھی نہیں کروں۔ دین کی حفاظت دوسری تھی نا، تو اس لیے فرمایا کہ جو ہو گیا بس ہو گیا، میں آئندہ ایسے نہیں کروں۔ آدھی بات لوگ سناتے ہیں، واقعی سناتے ہیں، کیونکہ اگر پوری بات سنائیں تو دین کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اور آدھی بات سنائیں تو انصاف کی اہمیت پھر ان کے نزدیک زیادہ ہوتی ہے، تاکہ انصاف کا ایک پیمانہ اپنے پاس سے آدھی روایت سے مقرر کر کے گورنمنٹ کو گرفتار کیا جائے۔
یہ سارے مقاصد ایسے پورے ہوتے. دین کی حفاظت اتنی ضروری، اتنی زیادہ، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو جو نئے نئے مسلمان ہوئے. مستقل بحث اس پہ کہ زکوٰۃ کی مد میں معلقۃ القلوب ہے، یعنی جن کا دل بچانے کے لیے، دل رکھنے کے لیے مال خرچ کیا جائے گا یا نہیں. حنفی فقہاء میں ابتدائی دور میں جب اسلام کا عروج تھا تو کہتے تھے اسلام کو اتنی طاقت مل گئی ہے کہ ہمیں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. کہ کوئی کافر ہوا ہے اسے ہم مال دیں تاکہ مسلمانوں میں رہے، کاروبار کر سکے، وہاں سے آیا ہے تو ظاہر ہے ہر آدمی جتنا بھی ہو مال کی طرف تو پہلے دن نہ نکل جائے گی، پہلے دن کو وہ حضرت شیخ جنانی رحمۃ اللہ کام پر تو نہیں نہ پہنچ جائے گا. اس کو مال کوٹ دے گا اسلام میں جمنے کے لیے. تو کئی صدیوں تک یہ بحث ملے گی، حتیٰ کہ حنفی فقہاء نے اس بات کو بھی لکھا، انہوں نے کہا یہ جس کے پاس مال ہے اس کی ثواب دین پر ہے کہ اگر کوئی کافر کو دیکھے اور سمجھتا ہے کہ اسے میں مال دے دوں، اسے چھوٹی موٹی دکانداری کروا دوں، اس کے بیوی بچوں کے لیے کپڑے مہیا ہوئے ہیں، کوئی مکان کرائے پر لے دیں، اسلام کو اسٹڈی کرے، آرام سے ذرا رہے، مسلمان دے گا تو زکوٰۃ کا مال سے دیا جائے. دین کی حفاظت اتنی ضروری. اور دوسری چیز جان آگے، وہ کہتے ہیں مقاصد شرعیہ میں سے یہ ہے کہ زندگی کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اتنی حفاظت ہونی چاہیے کہ پوری مملکت میں قتل نام کی چیز نہ رہے اور خون کوئی نہ کرے. اسی لیے مسلمانوں کو اتنا اس پر بھروسہ اور اعتماد تھا. ماضی کے حوالے دو طرح سے دیے جاتے ہیں. ایک ماضی کا حوالہ دیتے ہیں لوگوں کو فخر کی رضا دینے کے لیے کہ میرا باپ ایسا ہو، دادا ایسا ہو، میں ایسا ہو، فلانا ایسا. یہ فخر کی جو غذا ملتی ہے یہ آدمی کو بڑا بیکار کر دیتی. بس وہ ذات کسی سے سبب میں رہتا ہے کہ باپ ایسا تھا اور بڑے ایسے تھے اور دادا ایسے تھے، اور کیا پوچھتے ہو یار، اس کے پاس ہزاروں کنال زمین ہوتی تھی، یہ سارا گاؤں ہمارا، یہ سارے وہ پہاڑ تک ہمارے باپ دادا کی زمین تھی. بھائی تم نے کیا کیا؟ دادا کی زمین تھی، چلو تھی. یہ ہے غلط چیز. اور ایک ہے ماضی سے اس لیے رشتہ منسلک رکھا جائے کہ آدمی ان کو دیکھ کر ہمت کرے اور اس اچھے قدم پہ چلے. اس لیے ماضی سے رشتہ رکھنا ضروری. حرفوں کا ایک شاعر کہتا ہے اذا بلغ الفطام لنا صبی، ہمارے دودھ پیتے بچے جب وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگتے ہیں نا، یعنی اپنے دشمن کو کہتا ہے کہ تم ہمارا قبیلہ مٹاؤ گے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے جب گھٹنوں کے بعد تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، بدلو لہو جواب الساجدین. تو دنیا کی بڑی بڑی جابر طاقتیں حکمران آ کے انہیں سجدہ کیا کرتے ہیں. ہمارا یہ حال، ہمارے بچوں کو سجدے ہوتے ہیں. تو ماضی سے یہ بھی جوڑا جاتا ہے. اور یہ صحیح چیز ہے کہ آدمی سوچے پہلے کیا کرتے تھے، کیسے اتنی عظمت تک پہنچے. اتنا خون کا احترام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ وہ انتہائی درجہ محتاط تھے، اپنے نائب مقرر کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ ایک ان کا گورنر آیا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ساری باتیں سچی ہیں، جانے سے پہلے کہتا ہے میرے مومنین آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، مسافہ کرنا ہے، آپ کی طرف جانا ہے. فرمایا کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند میں لڑائی ہو گئی. تو تم کس کے ساتھ تھے؟ اس نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ورزش منسوخ کر اور میں مت جانا، میں آدمی وہاں بھیجی. اس نے کہا میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن جو خواب ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے اور یہ میرے لیے ہی ہے. فرمایا دیکھو عقل، فرمایا سورج دلیل ہے دن کی اور رات دلیل ہے، چاند دلیل ہے رات کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسی لڑائی ہوگی کہ تم ان لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ گے جو رات والے ہیں، دن والوں کو چھوڑ دو گے. تو حق کے مقابلے میں
جس کو اختیار کرو گے وہ کم حق والے ہوں گے نا، تو تمہارا ان کو اختیار کرنا اس بات کو پتا چلتا ہے کہ تمہاری فکر صحیح نہیں ہے، تم میرا کام نہ کرو۔ مسلمانوں کو میں کی گورنرشپ گئی، کوئی 15-20 سال کے بعد سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب لڑائی ہوئی تو یہ صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو لوگوں نے کہا یہ تمہارے خواب کی تعبیر اب پوری ہوئی ہے کہ سورج کے مقابلے میں چاند کے ساتھ اتنے موقع سے حضرت رضی اللہ عنہ اس کے باوجود فرمایا کہ میری مملکت میں پھانسی کسی کی سزا کوئی بھی عدالت طے کر دے اس کا مقدمہ مدینہ منورہ بھیجا جائے، جب تک میں نہ وہ پھانسی کسی کو نہیں چڑھا۔ حالانکہ فیصلہ کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، سارے بڑے بڑے کی زندہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر تھی، حتیٰ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میں اتنی قدر تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آدمیوں کی، شام کے آدمیوں کی، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا حضرت اجازت دیں میں شام جانا چاہتا ہوں۔ پر میں معاذ کیوں جانا چاہتا ہوں؟ یہ خلافت صدیقی ہے، انہوں نے کہا جانا چاہتا ہوں جہاد کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انہیں روک لے، معاذ کو نہ جانے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم والے لوگوں کی مدینہ منورہ ضرورت ہے جو فتویٰ دیں گے، نئے حالات پیش آ رہے ہیں، معاذ اگر چلے گئے جنگ میں تو فتویٰ کون دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، شہادت تو بستر پہ بھی آ سکتی ہے۔ خود ان کی بھی شہادت بستر پہ ہو گئی نا، فرمایا شہادت تو بستر پہ بھی آ سکتی ہے، اگر نیت صحیح ہو تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے، انہوں نے کہا ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے، میں کیسے اسے روک سکتا ہوں؟ جاؤ، انہیں شام بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں معاذ کو شام نہیں جانا چاہیے، ہمارے پاس نہیں ہم ضرورت ہے کام کرنے۔ اتنے آدمیوں کے قدردان تھے، قتل خون مسلمان ہی کا ہو جائے، اتنا سخت خون کی حفاظت کا معاملہ تھا کہ طائف میں قتل ہو گیا اور ایک آدمی کے عوض میں 8 یا 9 آدمی رضی اللہ عنہ نے اٹھا دیا اور فرمایا تم سب نے مل کے یہ خون کیا تھا، خدا کی قسم پورا طائف شہر اس میں شریک ہوتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں سارے شہر کو سنی دے دیتا، اس آدمی کا خون ہوا۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مال کی حفاظت کرے۔ مال کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ سب سے بڑا گناہ دنیا میں انسانوں کے حقوق میں کسی کے مال کو چھیننا ہے، کسی مال کو ضبط کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی مال کی حفاظت پوری اسلامی تاریخ میں رہی ہے، اس مال کی حفاظت اتنی رہی ہے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کہ وہ گورنر جنہیں لوگ کہتے تھے یہ فاسق کو فاجر ہے، رشتے کرتا ہے، یہ بڑا ظالم ہے، ایسے ہے ویسے ہے، وہ کہتا تھا کہ ایران میں رسی گر جائے تمہارے گھوڑے کی اور تم عراق سے اگلے دن آ جاؤ، عصر کے نماز کے بعد رسی گر گئی اور اگلے دن آؤ، پھر 2 دن بعد آ جاؤ عراق سے، اور اگر وہ رسی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہو تو تلوار لے کے میری گردن کا اور ہوتا ہے چیز گر جاتی تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اٹھا لے، اور کوئی کھاتا تھا قاضی کے پاس لے جاتا تھا، مال کسی کا لے لینا سوالی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی اتنے محتاط تھے، جب قحط پڑا ہے تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے غلام ہیں، لکھا میں انہیں باندھ کے گرفتار کر کے بھیج رہا ہوں، انہوں نے فلاں آدمی کی اونٹنی ذبح کر کے کھا لی ہے، اب اس کے ہاتھ کاٹ دیجیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غلاموں سے پوچھا کہ حاطب تمہیں کھانے کو دیتے ہیں؟ ان کا مومنین پیٹ نہیں بھرتا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری تحقیق کرنے کے بعد حاطب کو لکھا کہ اگر تم بدری نہ ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں رہے ہو، تمہارا یہ مرتبہ نہ ہوتا تو میں ان کے بجائے تمہارا ہاتھ کیوں نہ کٹوا دیتا۔ اور فرمایا اپنے غلاموں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے اور مجھ سے کہتے ہو کہ میں ہاتھ کٹوا دوں۔ حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا لیا، جب وہ آئے تو جس آدمی کی اونٹنی ان غلاموں نے ذبح کر کے کھا لی تھی، اس آدمی کو کہا کہ تمہاری اونٹنی کے کتنے پیسے تھے؟ اس کا امیر المومنین اتنے دینار تھے۔ حاطب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شاید کہا کہ 400 دینار تھے، مجھے مل رہے تھے، میں نہیں دے رہا تھا۔ حاطب رضی اللہ عنہ کہا کہ 800 ہی دے رہا، دگنا جرمانہ۔ یہ جو شافعی کو کہا گئے ہیں نا کہ مالی جرمانہ ہو سکتا ہے، وہ عمر رضی اللہ عنہ اس فیصلے پہ گئے ہیں کہ حکومت چاہے تو جرمانہ کر سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دگنی قیمت دلوائی کہ لوگوں کی چیز کیوں طلب ہو جائے۔ اتنا خیال تھا کہ ایک جگہ لوگ پکڑے گئے، پتا چلا جی بکری ذبح کر کے انہوں نے کھا لی، تو فرمایا کتنے، بکری والے کو بلایا، عدالت قائم ہو گئی ساری، تو ان سے بکری والے سے فرمانے لگے کہ یہ سارے مجرم ہیں اور انہوں نے واقعی بکری کھائی ہے اور یہ سب اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی ضروریات کے دور میں، قحط کے دور میں میں حد ہی نافذ کیا کرتا، تو میں ان سے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا، کسی کو کوئی سزا نہیں دوں گا۔ البتہ چونکہ تمہاری بکری ضائع ہو گئی ہے، بتاؤ بکری کے عوض میں اگر میں تمہیں 2 اونٹنیاں دوں مسلمانوں کے بیت المال سے 10 مہینے کی حاملائیں، اور صبح یا شام ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور جب بچہ ہو جائے گا تو بہت دودھ دیں گی، تمہارے برتن بھر جائیں گے، تو بکری کے عوض میں وہ 2 اونٹنیاں قبول کر لو گے، کوئی شکایت تو نہیں رہے گی۔ کچھ نہیں تو اپنے غلام کو اسلم کو بلا کے کہا کہ بیت المال سے 2 اونٹنیاں ایسی اس کے حوالے کر دو جو میں نے تمہیں کہی ہیں، اس کو کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ مال کی حفاظت، تو دین، جان، مال۔ تیسری چیز جو شریعت کہتی ہے، ریاست کا حق بنتا ہے لوگوں کی عقل کی حفاظت کرنا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عقل سے کم پہ سودا کر لے، اس کے سودے کو قائم رہنے دیا جائے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو انسانوں کی عقل کو ظاہر کر دے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے شراب خانے نہیں کھولنے، کیونکہ شراب پیے گا، ہیروئن پیے گا، ڈرگس پیے گا، کوئی چیز پیے گا، اس کی عقل میں خلل واقع ہو جائے گا۔ جب عقل اس کی کم ہو گئی، کوئی اس سے دستخط کروا سکتا ہے، آزاد چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے مملکت میں اسلام یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل کو کم کرتی ہے اس پہ پابندی کرتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت میں یہ بھی ایک کمال تھا، لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی طبیعت ان کی پیدا کر دی تھی، تربیت ایسی کر دی تھی کہ ایک آدمی کو بھیجا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا خریدا، اور گھوڑا لے کے آیا، پیسے دے دیے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ گھوڑا کتنے کا آیا؟ 200 کا۔ تو فرمایا جلدی جاؤ یا خود چل پڑے جلدی، اور فرمایا مالک کہاں ہے؟ منڈی سے وہ آدمی چلا تو نہیں گیا، پتا چلا منڈی میں ہی ہے، اسے پکڑ لیا، اسے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اسے اپنے علاقے کا نام بتایا، تو فرمایا آپ پہلے کبھی منڈی میں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، منڈی میں کبھی نہیں آیا۔ تو میں پہلے کبھی گھوڑوں کی خرید و فروخت کی ہے کبھی؟ میں ایک گھوڑا، انہوں نے کہا جی میں نے پالا تھا، پھر مجھے ضرورت پیش آ گئی، میں نے گھر لگ مشورہ کیا، بیوی کا بیچ اور میں بیچنے آ گیا۔ تو میں آپ کو پتا ہے یہ گھوڑا کتنے کا، اس کا کچھ نہیں، تو 200 اس کو واپس لیے، اس سے گھوڑا دے دیا، اور فرمایا یہ سودا کم عقلی کا ہے، میں نئے سرے سے سودا کرتا ہوں، 300 لوگے اس کا جی لوں گا۔ فرمایا گھوڑا 400 میں بیچو گے؟ پھر 400 میں بیچوں گا۔ جب 500، 600، 700 تک پہنچے تو جی آپ نے لینا ہے گھوڑا، یہ مذاق کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں مذاق نہیں کر رہا، اور 900 دے کر اسے گھوڑا خریدا، اور انہوں نے کہا اپنے غلام کو اس کو
انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ کوئی بھی آدمی کسی کی کم عقلی سے یا کسی کی مجبوری سے، یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، فرمایا کسی کی کم عقلی سے یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی چیز مارکیٹ سے کم قیمت پر خرید لے گا تو اگرچہ سودا ہو جائے گا لیکن اللہ اس خریداری میں برکت بھی دے گا۔ تو فرمایا 200 میں تم لے آئے تھے، یہ 900 کا بنتا ہے، میں 200 کا لے لیتا اور اس پہ میں سواری نہ کر پاتا، اللہ مجھے کسی اور مصیبت میں ڈال دیتا اور اس میں برکت نہ ہوتی تو میرے 200 بھی ضائع ہو جاتے۔ اس لیے جو مجبوری میں خرید و فروخت ہوتی ہے نا کہ مارکیٹ میں مکان کی قیمت کتنی ہے، وہ کہتا ہے جی ہے تو کروڑ لیکن وہ بڑا مجبور ہے جی آج کل 80 لاکھ میں آپ کو دے دے گا، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کسی طرح اس چیز کو خرید لو۔ گاڑی بیچنی ہے، وہ کہتا ہے جی گاڑی دیکھ لیں آپ، تو بندہ سمجھتا ہے کہ یار گاڑی یہ جو ہے اس کی قیمت 70-80 ہزار ہے، وہ کہتے ہیں جی میں 40 میں بیچتا ہوں، میرے لیے عزت کا مسئلہ بن گیا ہے، عدالت میں پیسے وغیرہ نہیں، بچی کی شادی ہے، فلاں ہے، بچوں کی فیس ہے، دوسرا بھی خوشی خرید لیتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ تو جی سودا تو ہو گیا قانونی طور پہ ٹھیک، لیکن اس گاڑی میں اس چیز میں برکت نہیں رہے گی، پتہ نہیں کہ اس گھر میں رہے گا تو کتنی بیماریاں آئیں گی اور اس گھر میں رہے گا تو رہنا بھی نصیب ہوگا۔ اتنی ضروری ہے کم عقلی کی باتوں کا تنصیب کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قانون بنایا تھا، اب نہیں رہا وہ قانون۔ انہوں نے کہا دلہن لڑکی اپنی شادی کے پہلے سال میں جتنی مالی معاملات کرے گی ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے، اور انہوں نے فرمایا کہ جب وہ نئی نئی بیاہ کے آتی ہے اور اس کے سسرال کچھ دن تک اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور شوہر بھی اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے بعد جو زیور کپڑا جائیداد جو کچھ ہوتا ہے سسرال کو دے دیتی ہے، اور آپ نے چند مہینوں کے بعد جب حالات بدلتے ہیں تو یہ ساری اس کی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ اس وقت تنہا ہو جاتی ہے، اگر اسے طلاق دیں تو اس کے بعد کوئی چیز نہیں، اور رکھتے ہیں تو اسے تنگی کے ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے پہلا بچہ ہو جائے یا 1 سال پورا ہو جائے تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کا تجربہ ہو جائے، اس کے بعد وہ جا کر کوئی مالی اپنا معاملہ کرنا چاہتی ہے، سے مانتا ہوں اس سے پہلے نہیں مانتا۔ یہ عقل دیکھو، یہ سمجھداری دیکھو، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا، اس لیے عقل کی حفاظت چوٹی چیز دین ایک، جان 2، مال 3، عقل 4 اور 5ویں چیز سے شریعت ضروری قرار دیتی ہے، صحت کا فرض بنتا ہے، وہ کہتے ہیں نسب کی حفاظت، کہتے ہیں نسب کی حفاظت ضروری ہے، اگر نسب کی حفاظت نہیں رہے گی تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کون کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا بھتیجا ہے، کیا پتہ چلے گا؟ جب گورنمنٹ یہ ذمہ داری لے گی تو وہ ایسی تمام صورتوں کو منع کر دے گی، ایسے تمام مرد و عورت پر پابندی لگا دے گی جہاں نسب کی حفاظت نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کا کس کے ساتھ کیا رشتہ بنتا ہے، اور یہ کئی مرتبہ ہو جاتا ہے کہ سرمایہ دار جب مرتے ہیں بڑے بڑے تو پھر جھگڑا اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ جی میں بھی اس کی بیوی ہوں، مجھ سے یہ خفیہ نکاح کر رکھا تھا، پھر اس کے بچے بھی آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا بھی حصہ ہے اس جائیداد میں، اب وہ پچھلے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا حصہ ہے نہیں ہے، یہ رشتے داریاں ہیں نہیں ہیں، یہ کیا چیز ہو جاتی ہے؟ نسب کی حفاظت، نسب میں اختلاف جب پیدا ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خاصہ ولیعظ باللہ اگر پتہ نہ چلے اور ایسے میں رشتے ہو جائیں بھائی بہن کے تو پھر کیا ہو؟ اس لیے شریعت کہتی ہے نسب کی حفاظت ضروری۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیگی کو اس نے کراچی میں پنگوڑا شروع کیا اور پنگوڑا اسکیم کے نام سے شروع کرتی، ہر ایک اسپتال میں تقریباً اس نے پنگوڑے رکھ دیے اور ہر جگہ لکھ لگایا کہ اپنے بچوں کو کوڑے پہ نہ پھینکیے، ہمارے پنگوڑے پہ ڈال دیجیے، اور بچیاں عورتیں جو بھی ہے آتی ہیں ڈال کر چلے جاتے اور انہیں دے دیتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے مقصود میں ترقی کی مقصود میں ان کی یہ روایت آئی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر خلافت کا بوجھ مجھ پہ نہ ہوتا
تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں تھی کہ جس بچے کا نسب لوگوں کو پتا نہیں کہ اس کا باپ ہونا ہے، میں اس کی تربیت کرتا ہوں۔ اس کی بہت بڑی بات ہے کہ خلافت کے مقابلے میں اڑا رہے ہیں۔ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی نے آذان کا پوچھا کہ آذان کا ثواب تو ان کا ثواب پوچھتے ہو، اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا تو مؤذن ہوتا، آذان کا اتنا بڑا ثواب۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے جن بچوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، جن کا نسب غلط ہے، ان بچوں کو میں پالوں، میرے لیے بہت بڑی اجر کی چیز ہے نسب کی حفاظت ضروری۔ اسی لیے موقع میں آتا ہے امام مالک نے کہا ہے مولا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ایک آدمی بچے کو لے کے آیا اور اس کا امیر المومنین میں وہ نماز کے لیے آیا اور یہ رو رہا تھا، بچہ میں سے ایک ڈھیر سے اٹھا لیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے لے آئے ہو کہ اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، ڈرایا، مطلب یہ تھا کہ بچہ تمہارا ہی ہے، بچے اب زیادہ ہو گئے ہیں، اب اس بہانے سے مجھے دینا چاہتے۔ تو ایک اور آدمی نے اٹھ کے کہا جس کا امیر المومنین کی بڑا نیک آدمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لے جاؤ اس بچے کو پالو اور اس سے جو بھی نفع ہو وہ اٹھاؤ اور اس کی تربیت کرو اور اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں میرے ہمارے ذمہ حکومت میں بیت المال خرچ کرتا رہا، بچہ بڑا ہو گیا، شادی کی اس کو اجازت نہیں کہ جہاں مرضی کر لے اور سارے اخراجات اس کے بیت المال نے ادا کیے۔ اسی لیے جو اب مسئلہ اٹھا ہوا ہے نا کہ ایسے بچوں کے نسب میں کیا لکھا جائے گا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے کے نسب میں اس کا نام لکھا جائے جو اسے لے کے آیا، اٹھا کر لایا، وہ کہا کہتے ہیں اس کا نام لکھا جائے گا، اس کو معاف کرا دیا جائے، یا پھر جو امیر المومنین یا خلیفہ وقت اسے قبول کرتے ہیں ان کا نام دیا جائے، جو بھی اسے قبول کرتا ہے، تاکہ آگے کوئی سلسلہ چلے نا، اس سے آگے تو سلسلہ صحیح ہو جائے۔ یہ 5 حقوق ہے ریاست کے ذمے، ریاست ہماری ان حقوق کا دفاع کرے۔ جب ریاست ہمیں یہ حق دے تو اس ریاست کا ایک ایک انچ مقدس ہے، اس کا ایک ایک فرد قابل احترام ہے، اس کی حفاظت کے لیے جہاد ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کو بچانا ضروری ہے۔ جب ریاست یہ 5 حقوق پورے کرے تو پھر اس ریاست میں اتنا حق بنتا ہے امیر المومنین کا، قاضی کا، صدر کا، ریاست کا، کہ وہ اگر مباح کام سے منع کر دے تو مباح کام کو کرنے والا گناہگار ٹھہرے گا۔ ایسی شریعت اتنے اختیارات ہیں، مثلا تمباکو کا پینا مباح ہے، جائز ہی ہے نا، تمباکو سارے دنیا میں بزرگ بھوکے پیتے تھے، پان اب بھی کھاتے ہیں، سارے انڈیا کے بزرگ پان سے تمباکو نہیں ہوتا، وہ سگریٹ کے تمباکو زیادہ سخت ہے، یہ تو پھر چھن کے اندر جاتا ہے، تو ڈائریکٹ جاتا ہے، تو تمباکو جائز ہے، فتویٰ اسی پہ ہوا یہ تمباکو کا کھانا چاہیے۔ سگریٹ سے اس لیے روکتے ہیں کہ بچے آگے خرابی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں جو بچے سگریٹ پیتے ہیں انہیں کوئی شریف آدمی پسند نہیں کرتا، سوسائٹی میں یہ گراوٹ نہیں آئی کہ کوئی پیتا ہی پھرے ہے مباح۔ کل کو اگر ریاست کے 5 حقوق ادا کرے اور اس کے بعد گورنر، وہ تو بڑی چیز ہے، مجسٹریٹ سٹی کا کہہ دے کہ اس شہر میں سگریٹ نہیں کیا جائے گا تو سگریٹ پینے والا گناہگار ہو جائے، اس لیے کہ اس نے نافرمانی کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو اس کے حقوق پورے کر رہے ہیں، ساری چیزیں اسے مہیا کر رہے ہیں، اس کے دین کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسب کی حفاظت، 5 کی جب حفاظت کر رہے ہیں، ان 5 چیزوں کا دفاع کرنا فرض ہے، اور ان 5 چیزوں کے دفاع کے لیے جو لڑا جاتا ہے یہ جہاد ہے، اور جب یہ 5 چیزیں ٹھیک ہوں، حکومت ٹھیک ادا کر رہی ہو، اس کے خلاف کوئی اٹھے ہتھیار دے کے تو یہ بغاوت ہے جو حرام ہے، اور 5 چیزوں کی حفاظت ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے، اب ان پر حملہ کرنا یہ جارحیت ہے، یہ ہے جہاد اور جارحیت۔ یہ جہاد ان 5 چیزوں کی حفاظت کا نام ہے، اور نہیں حفاظت ہو رہی تو پھر ان کے ساتھ لڑو، وہ بھی جہاد ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو پھر اس پہ حملہ کرنا یہ جارحیت ہے۔ کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہو اسلام؟ اور اسلام صرف
یہ بڑے کام کی بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام صرف ان 5 چیزوں کی حفاظت مسلمانوں ہی کی نہیں، وہ دنیا کی ہر حکومت کو کہتا ہے کہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو. جب وہ نہیں کر پاتے تو اسلام کہتا ہے اٹھو اور دنیا کے لوگوں کو تم بھی اپنی طرح ان 5 چیزوں میں محفوظ کرو. وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر ان سے لڑو. یہ جہاد نسب ان کا محفوظ نہیں، مثلاً کافروں کی جان محفوظ نہیں، کافروں کا مال محفوظ نہیں ہے. وہاں پر اسٹیٹ پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹیکس بٹورتے دیتے ہیں، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے. تو انسان ہے نا، یہ انسانی حقوق ہیں. ان انسانی حقوق کو دینے کے لیے لوگوں کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے آپ سے اور جہاد ہو. یہ ہے وہ چیز جو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور دیگر حضرات بھی انشاءاللہ باقی ہے.